مولانا مودودی صاحب کا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ، یہ تو ان کا موٹو تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، تو اعتراض اس بات پہ آ رہا ہے۔ جب ایسی بات ہوئی تو یہ کلپ ہم چلائیں گے دوبارہ۔ بالکل آپ رکھیں اور کل یہ کلپ چلائیں اگر میں اس کا جواب نہ دے سکا۔ میں خود بھی علماء کو بہت پسند کرتا ہوں، الحمدللہ ہمیں سب دین کے وہ انہوں نے سکھائی ہے۔ علماء کو کرتے ہیں اور جماعت آپ نے علماء کے خلاف، میں آپ کو 2005 فرض اتحاد ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں پرچی ڈال کے ایک بندے کو منتخب کرے، تو آپ کہاں کھڑے ہو گے، جماعت کے ساتھ یا قوم کے ساتھ؟ آپ کی جماعت کا تو ابھی موقف سامنے نہیں آیا، آپ کی رائے ہے کہ یہ جو مشین ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے ووٹنگ کے لیے؟ کورٹ سے اگر کوئی امیدوار ایسا آ جائے جو پرچی کی بنیاد پہ، جیسے کہ ہمارے پٹن سے بھی آئے ہیں، آپ کے علاقے سے بھی آئے ہیں، اندازی کے ذریعے، مانے کہ آپ مولانا مودودی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا 100 نمبر کا ایک سوال ہے، آسان سا سوال۔ عبید اللہ کے سامنے ڈاکٹر سیف الرحمان جو ہے نا کچھ بھی نہ تھے، کیونکہ مولانا عبید اللہ اس وقت کھلم کھلا جو ہے نا لوگوں کو پیسے دے رہا۔ الرحمن الرحیم، ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں قراقرم نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن فاروق عثمانی۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب سراج الدین صاحب، سابقہ یونین ناظم رہے ہیں اور اس وقت وہ امیر جماعت اسلامی ہیں۔ چند دن پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے۔ سر بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے جماعت اسلامی میں اتنا بڑا عہدہ حاصل کیا۔ جہاں تک میری معلومات ہے، کیونکہ میں کراچی سے لے کر یہاں تک جتنے میں نے لوگ دیکھیں آپ کی جماعت اسلامی کے، ان سے میری گپ شپ بھی رہی ہے، ان کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے، تو رکنیت ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ داسو تحصیل کے آپ امیر منتخب ہو گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو جماعت اسلامی سے وابستگی آپ کی کیسے ہوئی اور کن بنیاد میں اور کن مراحل میں آپ کی ہوئی ہے، یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور سیف اللہ ساگر بھائی بھی، آپ کے KNN نیوز چلا رہے ہیں اور سیف اللہ بھائی کوہستان کی آواز چلا رہے ہیں۔ ہمیشہ تن آپ لوگ جو ہے نا ہمارے غیر عوام کے حقوق کے اوپر آواز اٹھاتے رہے ہو، ہم آپ کے بہت بہت مشکور ہیں۔ وہ الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے جن الفاظ سے ہم آپ کے شکریہ ادا کریں۔ رہی بات جماعت اسلامی کے رکنیت کی، میں تقریباً 8-9 سال سے جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ قاری سعید صاحب ہمارے ضلع امیر ہیں، ان کے دکان میں آتے جاتے تھے، وہاں سے ٹریچر ہوتے تھے، وہ پڑھتے میں بھی متاثر ہو گیا۔ پھر ان کے ساتھ میں ڈائریکٹ لاہور چلا گیا، منصورے میں نے 3 دن گزارے۔ تو بس اسی طرح اللہ پاک نے جو ہے نا ہمارے، میں تو نصیب کہتا ہوں، لوگ ابھی کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا تو جماعت اللہ نے ہمیں دے دی۔ جماعت کی رکنیت بھی بعد میں ہمارے کوہستان میں وہ بہت ہم پسماندہ بھی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا جماعت سے ہمارے علماء اکرام اور ہمارے عوام بہت نفرت کرتے ہیں کوہستان کے۔ اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے عمرہ نے بھی، جو صوبائی ہیں، جو ملکی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھائی کی۔ تو الحمدللہ تیسری دفعہ میں نے جو ہے نا صوبائی امیر کا اونٹ بھی دیا ہے۔ کل پرسوں میں نے اونٹ بھیجا ہے اپنا کاسٹ کر کے، تو شاید ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمیں رکنیت ملی ہوگی۔ بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو مطلب ہے کہ اچھے خاندان سے، اچھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، کاروباری لحاظ سے بھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو پاکستان کی دوسری بڑی جماعتوں کو چھوڑ کر جماعت اسلامی جیسی ایک پارٹی کو جوائن کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی غلطی ہے؟ کیونکہ ہمارا جو پسماندہ علاقہ ہے اس میں لوگ زیادہ تر ان پارٹیوں کو پریفر کرتے ہیں، ان پارٹیوں کو ترجیح دیتے ہیں جو مرکز میں ہو یا کم از کم صوبے کے لیول پہ ان کی حکومت ہو، جبکہ جماعت اسلامی تو ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو مرکزی طور پہ یا صوبائی طور پر وہ حکومت کا حصہ رہے یا وہ حکومت بنا پائیں۔ فاروقی صاحب اصل بات یہ ہے نا، ہم کوہستانی ہیں، ہم لوگ جو ہے نا ہمیشہ میرے والد صاحب بھی تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، میرے بڑے بھائی بھی تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہیں، میرے پوری فیملی تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرا چچا ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا سال میں 4 مہینے لگاتا ہے، کبھی جو ہے نا 6 مہینے بھی لگاتا ہے سال میں، وہ ہمیشہ تبلیغ میں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب میں ہوٹل کر رہا تھا، مینیجنگ کر رہا تھا، اللہ نے مجھے 2005 کے اس الیکشن میں جو ہے نا ناظم کی سیٹ دے دی۔ واپس ہم آ رہے تھے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اب آپ ناظم تو بن گئے، آپ نے آگے کیا کرنا ہے؟ تو میں بذات خود بھی علماء کو بہت پسند کرتا ہوں، الحمدللہ
ہمیں سب دین کے وہ انہوں نے سکھائی ہے. آپ علماء کو کرتے ہیں اور جماعت آپ نے علماء کے خلاف. میں آپ کو 2005 سنا رہا ہوں سر. جی جی. ہم واپس آئے ہیں ادھر آ کے ادھر سے بتا کہ اس وقت مولانا عبید اللہ کے مقابلے میں ڈاکٹر سیف الرحمان کھڑے تھے. بالکل. حالانکہ مولانا عبید اللہ کے سامنے ڈاکٹر سیف الرحمان جو ہے نا کچھ بھی نہ تھے, کیونکہ مولانا عبید اللہ اس وقت کھلم کھلا جو ہے نا لوگوں کو پیسے دے رہا تھا. اچھا. بلدیاتی الیکشن تھی ڈسٹرکٹ ناظم کی, میں ادھر آیا ہوں, میں نے ادھر سے کہہ کہ مولانا عصمت اللہ کو میں نے کہا بھائی میں ووٹ دوں گا آپ کے ایم ایم اے کو. اس وقت ہماری جماعت اسلامی بھی اور جماعت علماء اسلام دونوں مل کے ایم ایم اے تھی. بالکل بالکل. میں نے ادھر سے بتایا کہ ان کو ووٹ بھی دیا ہے اور ان کے ساتھ میں 5 سال رہا بھی ہوں. بعد میں جب میں جماعت اسلامی میں آیا ہوں تو یہ میں اپنے جذبے سے آیا ہوں, اس کو بھی میں ایک تبلیغ سمجھتا ہوں. اور آج تک 8-9 سالوں سے میں نے کبھی بھی غلط لفظ سنا کسی کے منہ سے نہیں ہے. منصورے میں جاؤ وہاں بھی دین کی بات ہو رہی ہے, تکبیر اللہ کی پابندی کرو, اپنے جو ہے نا پیر سے لے کے سر تک اپنے بدن کہتے ہیں کہ ایسا چینجنگ لاؤ اپنے بدن میں کہ دوسرے لوگ دیکھیں آپ کو تو وہ بھی متاثر ہو جائے کہ یار اس بندے نے جماعت اسلامی جوائن کی ہے اور دیکھو اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے کر کے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی آئیں. اچھا, یہاں پہ 2 طبقات ہمارے یہاں بڑے پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ ہمارے یہاں ہے علماء کرام کا, جن کی گرفت ہے لوگوں کے اوپر لیڈرشپ کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہمارے تبلیغی حضرات ہوتے ہیں. تو آپ کے علاقے میں علماء کرام بھی ہیں, تبلیغی حضرات بھی ہیں, جبکہ تبلیغی نصاب علماء کرام کا جو کورس وہ پڑھے ہوئے ہیں ان سے آپ کا جو نصاب ہے جماعت اسلامی کا وہ بالکل متصادم ہے. شروع سے لے کر آج تک مولانا مودودی کے اوپر فتوے بھی لگے ہیں, ان کے خلاف باتیں بھی ہوئی ہیں. تو آپ مولانا مودودی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا 100 نمبر کا ایک سوال ہے, آسان سا سوال ہے. حضرت میری عمر مودودی صاحب کو پہنچنے کی نہیں ہے, میں ایک بچہ ہوں. نہیں, آپ کا نظریہ پوچھ رہا ہوں نا. میرا نظریہ ابھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی آپ علماء دیوبند کے بارے میں, علماء بریلوی کے بارے میں, علماء اہل حدیث کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو میں اپنی رائے تو کم از کم دے سکتا ہوں نا. بذات خود میری یہ حیثیت نہیں ہے فاروقی صاحب کہ میں علماء کی باتوں کو رد کروں یا میں مودودی صاحب کی باتوں کو رد کروں. پھر آپ رد نہیں کر رہے ہیں, بات یہ مان بھی نہیں رہے ہیں بات کو. بات یہ ہے کہ مودودی صاحب جو تھے جس طرح تھے وہ اللہ کو سب کچھ پتا ہے اور وہ اللہ کو حاضری بھی دے چکے ہیں. وہ ہر ایک انسان کا اپنا اپنا قبر ہے. آج ہمارے امیر ہے سراج الحق صاحب, صبح ہی ہمارے مشتاق صاحب ہیں, میں ان کو اولیاء سمجھ کے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. نہیں, ان کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جیسے کہ آپ کی تنظیم کی بنیاد مولانا مودودی صاحب نے رکھی ہے تو اعتراض ان کی ذات کے اوپر ہے. آج کل ہمارے دیکھو جماعت میں مولانا اسماعیل صاحب بھی بہت بڑے عالم دین ہیں. اب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب اللہ ان کو عمر دے, وہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں. اب علماء اکرام ہیں بھائی, ان کے بارے میں پلیز آپ بھی نہ پوچھا کریں کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے. یہ عقیدے کی بات ہے. عقیدہ میرا حنفی ہوں میں. اچھا, حنفی ہے. ہاں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ میں نے مان لی ہے. اور جماعت اسلامی کا یہ منشور ہے کہ حکمیت للہ, اللہ کی حکمیت کو پوری دنیا پہ قائم کرنا, ان کا جدوجہد یہ ہے. ان کا موٹو یہ تھا مولانا مودودی صاحب کا, وہ کہتے تھے کہ اللہ کی کتاب کو لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ, یہ تو ان کا موٹو تھا. لیکن اس کے بعد پھر جو صحابہ کرام کے بارے میں, انبیاء کرام کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں تو اعتراض اس بات پہ آ رہا ہے. حضرت اس کا سوال میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. زندگی رہی تو ہم آپ کو منصورہ بھی لے کے جائیں گے اور پشاور بھی جائیں گے انشاءاللہ. ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, کنونشنز ہوتے ہیں. میں نے آپ کی مودودی صاحب تو آپ پلیز وہاں علماء کرام ہوتے ہیں, آپ علماء کرام سے ایسا سوال کیا کریں. ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں, جاہل لوگ ہیں. کوہستان میں جو ہے نا ہمارے نالج میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ مودودی صاحب کیا تھے, تو مولانا عبد الاکبر چترالی کیا ہے, اور مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے. یہ علماء کرام ہیں, یہ اللہ کے چیدے لوگ ہیں یہ لوگ. ان کے بارے میں ہم سے نہ پوچھا کریں کیونکہ ہم نے جو ہے نا جو کچھ سیکھا ہے علماء کرام سے سیکھتے ہیں. بالکل, چلے بات ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ آنے والے جو انتخابات آ رہے ہیں ہمارے پاس بلدیات کا, میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے تجزیہ نگار ہیں, ہمارے جو سینئر صحافی حضرات ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے مطابق کہ 2021 کے آخر تک انتخابات ہونے والے ہیں. تو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ میدان میں اتریں گے؟ میں اتروں گا کر کے یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا. آپ کی جماعت کی بات ہو رہی ہے. ہاں انشاءاللہ. ہماری جماعت کے اسرائیل صاحب نے منصورے میں بھی اپنی تقریر میں کہا ہے, پشاور میں بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہر ایک وی.سی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ دیں گے. تو امید ہے انشاءاللہ وہ کینڈیڈیٹ ہر ایک وی.سی سے ہوگا, پاکستان کے ہر ایک وی.سی میں. پورے پاکستان سے آپ نے 5 سیٹیں جیتی ہیں,
جبکہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں آپ کے بڑے دھرنے ہوتے ہیں, بڑے جلسے ہوتے ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی بڑے, جبکہ جمعیت علماء اسلام, صرف ایک جمعیت علماء اسلام سے آپ آگے نکلے ہیں, باقی جتنے بھی جماعتیں ان سے آپ کافی پیچھے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ جبکہ میں یہ بھی بتا دوں, میں چونکہ یونیورسٹی لائف گزار چکا ہوں, کالج لائف میں سب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں 80% جماعت اسلامی سے تعلق ہوتا ہے, اور پڑھا لکھا تمام طبقہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے. لیکن جب ووٹ کی بات آتی ہے تو آپ کو ووٹ نہیں ملتے. ووٹ بھی ملتے ہیں, سب کچھ ملتا ہے, لیکن کوئی چھوڑ دے تو تب ملے گا نا. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جمہوریت ہے. آپ بھی دھاندلی کا الزام لگا رہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. لازمی بات ہے, ایک بندہ جلسے میں آتا ہے, ایک بندہ 3 دن 10 دن جو ہے نا آپ کے دھرنے میں بیٹھتا ہے, تو کیا وہ ووٹ نہیں دے گا؟ لیکن ان کے ووٹ کاسٹ ہوتا ہے جماعت کے لیے, لوگ تبدیل کر دیتے ہیں. اچھا, ابھی یہ ووٹنگ مشین کی بات آ رہی ہے. اب عمران خان صاحب کی پالیسی ہے, گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ ووٹنگ مشین جو ہے نا لانچ کی جائے. تو اس سلسلے میں ابھی ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں, آپ کی جماعت کا تو ابھی موقف سامنے نہیں آیا. آپ کی رائے ہے کہ یہ جو مشین ہے اس کا استعمال ہونا چاہیے ووٹنگ کے لیے؟ یار یہ دیکھو, یہ ہمارے عمرہ ہے, امیر ضلع بھی ہے, آپ کی بات, امیر صوبہ بھی ہے, آپ کی بات ہو رہی ہے نا اس وقت. میں بذات خود میں تو کہتا ہوں جس چیز سے یہ دھاندلی روکتی ہے نا, جس چیز میں دھاندلی کو رکاوٹ بنتی ہے وہ ہونا چاہیے. میرا یہ ضمیر ہے, میں کہتا ہوں دھاندلی نہ ہو. ہماری جماعت کو جو لوگ اوٹ دیتے ہیں ان کا اوٹ ہمیں کاسٹ ہو, باقی سیٹ آنا نہ آنا اس کی کوئی معنی نہیں ہے. چلو یہ بھی ہو گیا. ابھی 2023 میں الیکشن ہوں گے, یا ہو سکتا ہے 2022 میں ہی ہو جائے, کیونکہ کافی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے یعنی 1 سال پہلے انتخابات کرائیں گے. تو یہاں آپ کے جلکوٹ سے اگر کوئی امیدوار ایسا آ جائے جو پرچی کی بنیاد پہ, جیسے کہ ہمارے پٹن سے بھی آئے ہیں, آپ کے علاقے سے بھی آئے ہیں, قراندازی کے ذریعے, مانیں گے اس کو؟ نہیں. کیا کریں گے؟ انشاءاللہ جو حکم ہمارے عمرہ ہمیں دیں گے ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں گے. ہمیں قراندازی کے اور یہ جو ہے نا ان چیزوں میں نہیں پڑنا ہے. پچھلے عرصے سے تو ہوتا ہے, لیکن آپ نے کوئی پچھلے اس سے جو ہے نا ہماری جماعت کی ایسی اپنی ایک پالیسی نہیں تھی الگ کہ ہر ایک وی سی سے, ہر ایک حلقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوگا کر کے ان کا ہمیں یہ وہ نہیں تھی وضاحت. اب الحمدللہ بساد الحمدللہ کہ سراج صاحب نے خود کہا ہے, میں نے خود سنا ہے ان کے الفاظ, اس نے کہا ہے کہ ہر ایک وی سی تک ہم جو ہے نا اپنے نمائندہ دیں گے اور ہمارے کینڈیڈیٹ ہوگا. ہمیں خوشی اس بات کی ہے, ہمارے 10 اونٹ ہو 5 ہو, میں کہتا ہوں میرا اونٹ جو ہے نا جماعت پہ صرف ہو. آپ کی جلکوٹ کا اگر بالفرض اتحاد ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں پرچی ڈال کے ایک بندے کو منتخب کریں, تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے, جماعت کے ساتھ یا قوم کے ساتھ؟ میں نے جماعت کے ساتھ دینا ہے, مرتے دم تک میں نے جماعت کے ساتھ دینا ہے, اور انشاءاللہ آپ آزما کے بات کر رہے ہیں, لیکن کل آپ آزما کے بھی دیکھیں فاروقی صاحب. یہ چیزیں ہم سیو کر کے رکھیں گے, لیکن جب ایسی بات ہوئی تو یہ کلپ ہم چلائیں گے دوبارہ. بالکل آپ رکھیں اور کل یہ کلپ چلائیں, اگر میں اس کا جواب نہ دے سکا تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. مکرنے کی بات ہو رہی ہے, نہیں مکرتا ہوں میں, اپنے بات سے کبھی بھی نہیں مکرتا ہوں. کا ساتھ نہیں, میں اپنے جماعت کے ساتھ, کیونکہ میں نے اسٹڈی کیا ہے اور میں جو ہے نا دل کے ساتھ جماعت کے اس میں آیا ہوں, جماعت میں آیا ہوں. میں لوگوں کے کہنے پہ, میں ریلیف کے لیے, میں الخدمت کے سٹپ کے لیے نہیں آیا ہوں. مجھے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھے جماعت چاہے 1 اونٹ ہو یا 20 ہو یا ہزاروں ہو, مجھے جماعت چاہے بھائی. اس جھنڈے کے تلے میں نے زندگی گزارنی ہے. میرا تو خواہش ہے کہ میرا کفن بھی جو ہے نا اسی جھنڈے میں ہو. چلے, بہت اچھی بات ہے. سراج صاحب آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, کیونکہ جتنے بھی انٹرویوز کرتا وہاں پہ لگی لپٹی باتیں ہوتی ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوال آپ نے ٹھیک نہیں کیا, یہ نہیں کیا. آپ شاید پہلے بندے ہیں جس نے کہا کہ نہیں آپ کھل کے بات کریں, اور کھل کے بات ہوئی ہے, اور آپ نے ہر ایک سوال کا سوائے مودودی صاحب کو چھوڑ کر باقی سارے سوال آپ نے ٹھیک دیے. تو انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, دوبارہ بات ہوگی. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ جب ایسے لوگ جو ایک نئے جذبے کے ساتھ قوم کے سامنے آتے ہیں اور وہ جماعت کے لیے, کسی بھی جماعت کے لیے اگر وہ کام کرتے ہیں, تو جو نظریاتی لوگ ہیں خدا را وہ کم از کم نظریے کا خیال کریں, اپنے سیاسی پارٹی کا خیال کریں. کہ آپ باتیں کرتے ہیں کہ جی میں فلاں پارٹی, لیکن جب بات آتی ہے تو قراندازی میں ایسے للو پجو لوگوں کو آگے ڈال دیتے ہیں, اسمبلی بھیج دیتے ہیں, ان کو آپ کامیاب کر کے, اور پھر بعد میں آپ دیکھتے ہیں وہ جناب اسپیکر صاحب جو ہے نا ہمارے بن جاتے ہیں. اور تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہمارے لیے. کسی اور پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.